السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پاک چائنا سینٹر کے اندر ہونے والا ایک پراپرٹی ایکسپو ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں ماسوائے ایک دو کے، سب غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اوپر یہ ایکسپو کیا گیا، جن کے این او سی کے معاملات ابھی بالکل نہیں ہیں، اور دھڑا دھڑ ایڈورٹیزمنٹ اور بکنگ یہ سوسائٹیاں کر رہی ہیں۔ رئیس قصر پاکستان کا ایک نام نہاد سب سے بڑا میڈیا سینٹر اس کا سپانسر بنا۔ تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد کیپٹل کے اندر جبکہ جگہ جگہ پر یہ ادارے اشتہارات بھی دے رہے ہیں کہ غیر قانونی سوسائٹیوں کی تشہیر بند کی جائے، ان کی ایڈورٹیزمنٹ پر پابندی ہے، پیمرا کو الگ سے نوٹسز بھجوائے ہیں اداروں نے کہ یہ جو غیر قانونی پروجیکٹ ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ادارے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویب سائٹس پر جائیں، آپ دیکھیں کہ کیا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ قانونی ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ ناظرین، اس کاروبار نے سب سے جو زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ اوورسیز کمیونٹی کو نقصان پہنچایا ہے۔ بڑے بڑے بیل بورڈز لگا کر، اینیمیشنز بنا کر اور خوبصورت خوبرو خواتین کو کاؤنٹر پر کھڑا کر کے جس طریقے سے سادہ لو عوام کو لوٹا جا رہا ہے، اس کی مثال بالکل اس طرح ہی ہے کہ جیسے اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ بڑے بڑے ادارے بھی موجود ہیں جو ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے جو افسوس کی بات ہے، ایک ایسا میڈیا سینٹر، ایک ایسا میڈیا کا ادارہ جہاں پر غلط خبر تو کیا لگانی ہے کسی نے، اس کے اوپر کوشش اس کی یہی ہے، کریڈیبلٹی اس کی یہی ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے یہ سچ پر مبنی ہوتا ہے۔ لیکن ایسے بڑے ادارے جب ان غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے سرپرست بن جائیں تو پھر سادہ لو عوام کہاں جائیں گی؟ اسلام آباد کے اندر یہ ایکسپو منعقد ہوا جس کو ایک بڑے میڈیا سینٹر نے سپانسر کیا۔ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے خوبصورت اینیمیٹڈ سے بنا کے پلانٹ، اس میں ماسوائے ایک دو پروجیکٹ، میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا، آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کون لیگل ہے کون لیگل نہیں ہے، لیکن اس میں جس طرح لوگوں کو اٹریکٹ کیا گیا، اور بالخصوص اوورسیز کمیونٹی کو، کچھ ایسی سوسائٹیاں اسلام آباد کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اسی طرح کے بڑے بڑے بل بورڈ لگا کے اور ایڈورٹیزمنٹ کر کے سادہ لو عوام کے اربوں روپے لوٹ لیے۔ بلکہ ایک پروجیکٹ ایسا ہے جس کی اپنی کوئی زمین بھی نہیں ہے اور 200 ارب روپے اب تک وہ سادہ لوگوں کا لوٹ چکے ہیں۔ بڑے بڑے مدبر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے فیمس لوگوں کو بلا کر یہ جس طریقے سے اٹریکشن پیدا کرتے ہیں، تو ناظرین ایک انتہائی قابل افسوس عمل ہے، وہ بھی اسلام آباد شہر کے اندر اور پاک چائنا سینٹر کے اندر اس ایکسپو کو منعقد کیا گیا ہے۔ بہرحال ہم نے وزٹ کیا، ہم نے پوچھا تو کئی سوسائٹیوں سے ہماری بات ہوئی، اس میڈیا کے ادارے سے بھی ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر کسی نے سمجھا ہے کہ یہ غیر قانونی پروجیکٹ ہے تو شہر کے اندر سے پہلے ادارے اس کے بیل بورڈ تو اتروائیں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے تو ہم بھی ان کو سپانسر کر دیتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، انتہائی ایک قابل افسوس عمل یہاں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنے غیر قانونی پروجیکٹ ہیں وہ سارے کے سارے اس ایکسپو کے اندر شریک ہیں اور اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں اور سادہ لو عوام کو لوٹ رہے ہیں، اور ادارے بے بس اور خاموش تماشائی بن کر یہ سب کچھ ہوتا ہوا اسلام آباد کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو اویئر کریں، اگنور کر جاتے ہیں ہماری باتیں لوگ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ عوام خود بھی نہیں چاہتی کہ وہ یہ جو لیگل پیرامیٹر پورے کرنے والے پروجیکٹ ہیں ان کو چیک کریں تو اس کے بعد اپنی انویسٹمنٹ کریں، لیکن وہ تو اٹریکشن جو وقتی ہے اس پر وہ اپنا سب کچھ لٹوا بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو محنت سے کمایا ہوا سرمایہ ہے آپ کا،
اس کو محفوظ رکھے۔ تو نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنی میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔